سوال یہ ہے کہ یہ جو بچیاں یا خواتین بڑا سا کوہان نما جوڑا بناتی ہیں اور انسان سے اونٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو آیا حجاب کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زینت شمار ہو، ہر وہ چیز کہ جو نامحرم کی نگاہوں کو اٹریکٹ کرے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قانون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائیں کہ جو زینت شمار ہو۔ جن چیزوں کو ایکسیپشنلی بیان کیا ہے غ سیستانی نے، مثلا انہوں نے اپنا چوڑیوں وغیرہ کو بیان کیا ہے، یا مثلا آئی بروز بنی ہوئی ہو اس کو انہوں نے نہیں مانا، یا بالآخر ایکسیپشن دی ہے، یا حالانکہ اس قسم کی چیزیں، تو وہ تو ایگزیمپٹڈ ہیں اور ایکسیپشن ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو زینت ہے، اب آپ ایک ایک چیز کو اگر گننے بیٹھے ہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ خود عرف ہیں یا نہیں ہیں، معاشرہ ہیں یا نہیں ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ نام ہے افراد کا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک ہیں اور معاشرہ ادھر الگ کہیں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہم ہی سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ جب یہ انڈیویجولز جمع ہوتے ہیں، کلیکٹیولی جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، عرف بنتا ہے۔ درست؟ جتنے بھی عرفی مسائل ہیں، کہیں بھی ان میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، ایک ایک کو روک کے پوچھیں، 8 10 12 15 20 سے پوچھیں تو پھر آپ کی تسلی ہو۔ نہیں، آپ خود بھی تو عرف کا حصہ ہیں۔ اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، کیونکہ اپنے خود طے کرنے کا مرحلہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اس میں 10 چیزیں انسان کے دل و دماغ میں آتی ہیں کہ کہیں اپنی غرض شامل نہ ہو جائے، یا اس قسم کی۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ظاہراً علامہ ہلی کا، جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، کہ ایک زمانہ تھا کہ فقہ میں ایک بحث آتی تھی کہ جس زمانے میں گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے، یہ اپنا پانی کا جو یہ نظام ہے کہ لائنیں بچھی ہوئی ہیں اور آپ کے گھروں میں نل آ رہے ہیں اور پانی آ رہا ہے آپ کے گھروں میں، یہ تو نہیں ہوتا تھا۔ ہر گھر میں ایک کنواں ہوتا تھا۔ تو اس معاشرے کا بہت ہی زیادہ پیش آنے والا مسئلہ تھا کہ کبھی اس کنویں میں بلی گر گئی، مر گئی، کبھی اس کنویں میں چوہا گر کے مر گیا، کبھی اس کنویں میں بندہ گر کے مر گیا۔ تو مختلف چیزیں حیوانات میں سے گر کے اس میں مر جائے، کتا گر گیا مر گیا۔ اب یہ پانی جس کے اندر کتا گرا ہوا ہے، کیونکہ کنویں کا جو پانی ہوتا ہے وہ اگرچہ اس کی بیس میں ایک منبع ہوتا ہے، ایک سورس ہوتی ہے اس کی، لیکن یہ پانی جو موجود ہوتا ہے نا وہ ڈھکن کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ مسلسل اس میں سے بہہ رہا ہو، جتنا نکالیں گے اتنا اس میں اور ایڈ ہو جائے گا، جتنا نکالیں گے اتنا اس میں اور ایڈ ہو جائے گا۔ وإلا اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو کنویں تو اوور فلو ہو جائے ہمیشہ، اگر نکلتا ہی رہے تو۔ اگر آپ نہ نکالیں، فرض کریں آپ نے دن بھر میں کام کر دیا، اس کے بعد جب رات کو سوئے پتہ چلے صبح اٹھے تو کنواں اوور فلو ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ساری رات تو آپ نے کچھ نکالا ہی نہیں اس میں سے، تو پانی نکل کے اور جیسے ہماری گھر کی ٹنکیاں چھت کی ہوتی ہیں، یہی صورت حال ہے اس کا بھی۔ تو اب یہ جو کنواں ہے جس کے اندر ایک محدود پانی اندر بس بچا ہوا ہوتا ہے، اب اس میں چوہا گر کے مر گیا تو آیا یہ پانی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک پرانے فقہا کا ایک نظریہ تھا کہ جی یہ نجس ہو جائے گا، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مختلف حیوانات کے اعتبار سے مختلف مقدار ڈولوں کی نکال کر بہا دو۔ کہیں پہ 7 ڈول ہیں تو کہیں پہ 10 ڈول ہیں، تو کہیں پہ یہ بھی ہے کہ پورا کنواں خالی کرو، کہیں پہ 70 ڈول ہیں۔ جیسے جیسے نجاست کی شدت کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے ڈولوں کی مقدار مثلاً کم یا، یعنی یہ باقاعدہ روایتیں ہیں جس میں آیا کہ یہ گر جائے تو اتنے ڈول نکالو، یہ گر جائے تو اتنے ڈول نکالو، یہ گر جائے تو اتنے ڈول نکالو۔
جب علامہ ہلی علیہ الرحمہ اس مسئلے پر اجتہاد کے لیے بیٹھے اور انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو ان کا جو نتیجہ نکلا وہ جو مشہور چلا آ رہا تھا اس کے بالکل برعکس. یعنی مشہور جو نظریہ چلا آ رہا تھا ان کے زمانے تک وہ یہ چلا آ رہا تھا کہ جی ڈول نکالنا واجب ہے, ضروری ہے, جب تک یہ ڈول نہیں نکلیں گے وہ کنواں قابل استعمال نہیں ہے. انہوں نے جب اجتہاد کیا تو نتیجہ نکلا کہ نہیں, یہ ڈول نکالنا تو واجب نہیں ہے, مطلب مستحب ہونا چاہیے. اب وہی والی بات ہے, ان کے اپنے گھر میں بھی کنواں تو تھا, تو انہوں نے سوچا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کنویں کی وجہ سے میرا نظریہ ایسا بنا ہو کہ اتنی زحمت, کیونکہ زحمت و مشقت تو ہے نا بہرحال, خاص طور پہ جہاں پر آپ کو پورا کنواں خالی کرنا ہے. تو آپ دیکھیے ہمارے فقہا کا جذبہ دیکھیں آپ, ان کا تقویٰ دیکھیں آپ, ان کا دین کے ساتھ دین کی پابندی دیکھیں آپ, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. انہوں نے پہلے اپنے گھر کا کنواں بند کروایا تاکہ وہ جو خدشات ہیں کہ کہیں اپنی سہولت کے لیے فتویٰ ایسا نہ بن گیا ہو, ان سارے سوراخوں کو بند کیا, کنواں بند کروایا, اور اس کے بعد دوبارہ اجتہاد کیا. جب دوبارہ یہی نتیجہ نکلا تو اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا میں خود مثلا ایک اتنا بڑا جوڑا میرے سر پر موجود ہو, مثلا حالانکہ یہ جوڑا نہیں, یہ تو امامہ ہے, اور میں اب طے کرنے بیٹھوں کہ جی یہ زینت ہے یا زینت نہیں ہے مثلا, تو میری اپنی اغراض تو شامل ہو سکتی ہیں نا. تو یہ بہرحال اب فیصلہ آپ کو اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کرنا ہے, ڈنڈی نہیں مارنی اس کے اندر کوئی. اگر آپ طے کرتے ہیں کہ جی یہ زینت ہے تو زینت کا قانون اس پہ لاگو ہو جائے گا, اور وہ آپ کے لیے پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹریکٹیو ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ مڑ کے دیکھے کہ یہ کیا چلا جا رہا ہے, تو بھی یہی مسئلہ آئے گا کہ پھر اس کو آن کو کاٹنا پڑے گا. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر یہ اٹریکٹیو بنے, یعنی جلب توجہ کرے نامحرموں کی, یا یہ زینت شمار ہو رہا ہو, تو اس صورت میں اس طرح سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہوگا ایک عورت کے لیے. اب آپ کہیں جی ہم تو مثلا شادی کی محفل ہے, مگر خواتین کی محفل ہے, میلاد ہے, جشن ہے, جو بھی ہے, لیکن بالآخر گھر سے وہاں تک تو آپ کو جانا ہی ہے نا. کوئی آپ کے پاس چھڑی تو نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو انویزیبل بنا لیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہنچے اور پھر وہاں پہ ویزیبل ہو جائیں آپ. تو جانا تو آپ نے اسی راستے سے گزر کر ہے جو راستہ بہرحال آپ کے گھر سے اس لیڈیز محفل کے درمیان موجود ہے. تو یہ بالآخر یہ جو آپ نے طے کرنا ہے, تو یا تو پھر وہاں جا کے بنائیے گا وہ جوڑا, یہ ہو سکتا ہے, پھر گھر سے بنا کے آپ نہیں جا سکتے. تو یہ آج کا پہلا مسئلہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.